طرح انسان کی روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ انسان کی روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت اور ریاضت ہے۔ جب ہم اللہ کی ریاضت کو، عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اپنی جان کو مصیبت میں ڈال رہا ہے۔ اب دنیا کی مصیبت میں نہیں ڈال رہا، آخرت کی مصیبت میں ڈال رہا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں مشاہدے میں آ گئی کہ موت سے چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ اور ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ موت سے چھٹکارا نہیں پر موت سے ڈرتے ہیں۔ موت سے چھٹکارا نہیں ہے پر ہم لوگ موت سے ڈرتے بھی ہیں، موت سے بھاگتے بھی ہیں۔ تو اس سے چھٹکار جہاں بھاگ کے چلے جائیں، انما وہ آگے میں نے آیت پڑھ دی، تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چھپ جائیں، جہاں بھی چھپ جائیں موت چھوڑے گی نہیں۔ تو دوسری چیز ساتھ ہم لوگ یہ بھی چیز کو دیکھیں کہ موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن دوزخ کی فمن زحزح عن النار، جس کا ذکر رب نے کیا کہ میں تمہیں جزا دوں گا یا سزا دوں گا، آگ کی سزا ہوگی یا پھر جنت کے محلات ہوں گے، تو اس آگ کی سزا سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس سے کوشش کریں، اس کے لیے تگ و دو کریں، اس کے لیے مشقت کریں، تو کیا ہوگا؟ اس آگ سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں، موت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ چیز سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ موت سے بچنا ناممکن ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، لیکن آگ سے، دوزخ سے بچنا ممکن ہے، اس کے لیے ہم لوگ کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا کہ انسان کی روح جب نکلتی ہے، فرشتہ نکالتا ہے تو پیروں سے روح شروع ہوتی ہے۔ یہ بات تو آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ پاؤں کے ناخنوں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کہا کہ پاؤں سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ پاؤں سے اس لیے شروع ہوتی ہے کہ اٹھ کے بھاگ نہ جائے، حالانکہ بھاگنا ناممکن ہے، بھاگنا ناممکن ہے موت کے سامنے، لیکن یہ کسی نے بات ویسے کہہ دی ہے بڑی اچھی کہ موت پاؤں سے اس لیے شروع ہوئی کہ بھاگ نہ سکے، اور سر کی طرف آہستہ آہستہ اوپر چڑھی آنکھوں تک، تاکہ اپنی حالت زار کو وہ آخر تک دیکھتا رہے، اپنی مجبوری کو، اپنی بے بسی کو، اپنی کم حسیتی کو، اپنی جان پر ظلم کیے ہوئے ان ظلموں کو، اپنے فسادات جو اپنی ذات کے لیے وہ کرتا رہا ساری زندگی، وہ ان سب چیزوں کو دیکھتا رہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، فرشتہ آ جاتا ہے، اس وقت انسان کے سامنے اپنی ساری زندگی کی کتاب آ جاتی ہے، زندگی کا ایک ایک گوشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اچھائیوں کا گوشہ بھی آ جاتا ہے، برائیوں کا گوشہ بھی آ جاتا ہے، اچھائی کی کتاب بھی آ جاتی ہے، برائی کی کتاب بھی آ جاتی ہے، ہر چیز کو وہ بندہ اس وقت سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب ان کا موازنہ کرتا ہے، اب بلا تشبیہ و بلا مثال ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سمیت، ہم اپنی کتاب اعمال کا مطالعہ کریں، اپنی کاپی کو نکالیں، اس کو پڑھیں، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، اچھائیوں کی زندگی بھی پڑھیں اور برائیوں کی زندگی بھی پڑھیں۔ ایک دن کی ہم لوگ اپنی زندگی کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یار پورا دن گزر گیا، میرے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے، ایک نماز بھی پڑھنے کی مجھے توفیق نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ بھلائی کی مجھے توفیق نہیں ہوئی، کوئی اچھا عمل مجھ سے نہیں ہو سکا۔ تو جب ساری زندگی کے اعمال میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے، اس وقت جب پھر سامنے آتے ہیں تو پھر بندہ، وہ فرشتہ پھر دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت چونکہ چھٹکارا نہیں ہوتا، اس وقت پھر فرشتہ کہتا ہے ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، اے بندے تو نے اپنی جان پر کتنے کتنے ظلم کیے۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے کبھی چھٹکارا مل جائے، کچھ مہلت مل جائے، تو میں پھر اس زندگی کی کتاب کو اچھے طریقے سے فل کر کے لاؤں۔ تو فرشتہ پھر عرض کرتا ہے، فرماتا ہے کہ نہیں، یہ موقع نہیں ہے،
کیا اللہ پاک نے نبی پیغمبر رسول نہیں بھیجے تھے جو تمہیں نصیحت کرتے رہے، جو تمہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، برائی سے ہٹا کر اچھائی کی دعوت دیتے رہے؟ پر تو نے اس وقت پھر کان ہی نہیں دھرے۔ پھر وہ کہے گا قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجر فیہا، فرشتہ کہے گا جب تو یہاں پہ مجبور تھا تو ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا جہاں تجھے آزادی ہوتی، جہاں تو اللہ کی عبادت کر سکتا ہوتا۔ تو دوستو یہ انسان کی زندگی انسان کے ساتھ وفا نہیں کرتی، موت کو برحق رکھ دیا اور ہمیں اختیار دے دیا۔ ہم چونکہ انسان ہیں، انسان کو اختیار دے دیا۔ اللہ پاک جل شانہ نے جب انسان کی ولادت کا تذکرہ کیا، انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ میں نے تمہیں اچھا چلتا پھرتا خوبصورت احسن تقویم کا پیکر انسان بنایا اور پانی کے گندے قطرے سے بنایا، اور تیری آنکھیں بھی بنا دی، تیرے کان بھی بنا دیے، سوچنے سمجھ کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ تو اب اللہ پاک نے فرمایا جب تیری عقل مضبوط ہو گئی تو پھر دو رستے تیرے لیے میں نے کھول دیے۔ کیا چیز؟ دو رستے کھول دیے۔ کون سا رستہ؟ انا ہدینا السبیل، ایک رستہ تیرے لیے ہدایت کا رستہ ہے کہ کیا انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، شکر کا رستہ بھی، اچھائی کا رستہ بھی، اچھی اعمال کا رستہ بھی تیرے سامنے میں رب نے کھول دیا۔